اے خاموشی کی زبان سننے والے مالک، اے اپنی مخلوق سے ہر گھڑی باخبر رہنے والے، اے ہر دل کی دھڑکن جاننے والے، سینوں کے بھید جاننے والے، اے شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ تو خود جانتا ہے ہم کن چیزوں سے محروم ہیں، کن راستوں پر چل پڑے ہیں، کس کی پیروی چھوڑ کر در در مارے مارے پھر رہے ہیں۔ آج ہم نے بلا دیا کہ دین و دنیا کا سارا علم تو در علی سے ملے گا۔ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حیدر کا در چھوڑ دیا ہم نے اور مغرب کے شیدا ہو گئے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ علم کا در چھوڑ دیا تم نے، آؤ اقبال تمہیں بتاتا ہے کہ علی سے سارے کا سارا علم علی سے لے لو۔ ہم شاید ہم رہے نہیں، سب کچھ وہی ہے مگر ہم بدل گئے۔ ستاروں سے بھرا آسمان بڑا پیارا، بہت خوبصورت، بڑا دل نشیں ہے، مگر وہی آسمان سروں پر وزن ڈال رہا ہے۔ ہم اسے بوجھ کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح پریشان ہیں کہ ترسی ہوئی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کب رحمت ہو۔ زمین ہمارے لیے بچھونا تھی، آج کیوں سرک رہی ہے، تنگ ہو رہی ہے۔ مالک ہم تمہارے محبوب کے رستوں سے بھٹک گئے، بھول گئے امام عالی مقام، کردار حسین سارے حسین عشق حسین بھول گئے۔ میرے مالک و مولا ہم پر رحم فرما، کرم فرما۔ کبھی جبینے ناز کو زمین پر سجدہ ریز ہو کر مانگتے ہیں اور کبھی یہ سارے الفاظ و معنی ایک طرف رہ جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں سے گرنے والے آنسو ہماری ترجمانی کرتے ہیں۔ ان موتیوں کا درد والے دل کی سیب سے ظہور ہوتا ہے۔ یہ آسمانی فکر کے ستارے ہیں، آسمانی جذبات کے یہ ایسے موتی ہیں، یہ ایسے انگارے ہیں انسانی خواہشات کے، یہ انسانی خواہشات کے ترجمہ ہیں۔ یہ بڑے انمول ہیں، یہ بڑے انمول ہیں۔ یہ خزانہ فطرت کا نادر ترین خزانہ ہے۔ یہ موتی راہ تقرب الہی کے چراغ ہیں۔ یہ ایسے انمول اور قیمتی آنسو کہ خود ذات خدا بھی اس کی خریدار ہے۔ سبحان اللہ۔ رات کو رونے والی آنکھیں بڑی عزیز ہیں خالق کو۔ جس کی آنکھیں رات کو نم ہوتی ہیں، روتی ہیں، یہ آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے، رائگاں نہیں جاتے۔ یہ آنسو اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر ہیں۔ یہ ادراک کی وسعتیں عطا کرتے ہیں، روح کی کوئی زبان نہیں، اکثر کہا جاتا ہے، مگر یہ آنسو روح کی زبان ہیں، روح کی پرواز ہیں۔ یہ آنسو ایسی عظیم دولت ہیں کہ اگر اس کے عشق میں بہائے جائیں تو سب پردے ہٹ جاتے ہیں، چھٹ جاتے ہیں۔ قابل قبول ہیں وہ دعائیں، وہ التجائیں جو آنسو بہا کے کی گئی ہوں، کبھی رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں کی فریاد بڑی مقبول ہے، اور بالخصوص آدھی رات کے بعد اٹھ کر جو آنسو بہائے جائیں، کیا کہنے ان کے۔ آنسوؤں کی التجا رد ہوتی ہی نہیں۔ زمانے بدل جاتے ہیں، مقدر تبدیل ہو جاتے ہیں، طوفانوں کے رخ مڑ جاتے ہیں، حادثات زندگی خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، گردش ایام کے دکھوں کے طور اتوار بدل جاتے ہیں، گناہ نیکیوں میں، بدحالی خوشحالی میں، گرداب میں گرے ہوئے سفینوں کا ساحل استقبال کرتا ہے، فراق یار وصال حق بن جاتا ہے۔ اشکوں کی مالا بڑی قیمتی مالا ہوتی ہے۔ یہ سچے موتی، یہ گوہر ہائے تابندہ انسان کو جو مایوس ہو چکا ہو، مردہ ہو چکا ہو، زندگی بخشتے ہیں۔ وہ فریاد، وہ آہیں، وہ التجائیں جو لب تک نہ آ سکیں، آنسو انہیں بیان کرتے ہیں۔ آنسو کا ایک ہی مذہب ہے، آنسو کا رنگ ایک ہے، ہر مذہب، ہر رنگ و نسل پر ایک جیسا رنگ، ایک جیسا اثر۔ انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہمدردی کا، غمگساری کا، آنسوؤں کا ہے۔
عشق کی راہ میں چلنے والے کا زیادہ راہ یہ آنسو ہیں۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، محبوب کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو دل چیر دیتے ہیں۔ عاشق اپنے محبوب کی بارگاہ میں کس طرح آنسو بہاتا ہے، یہ منظر دیکھنا ہو تو دربار حسین میں جاؤ، دربار رسالت میں جاؤ اور دیکھو کہ ایک عاشق کس طرح محبوب کے سامنے اشک بہاتا ہے۔ بڑا سرمایہ ہے یہ آنسو۔ التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اندھیروں سے نکال دے، ہمیں روشنی دکھلائے، ہمیں انسان سے انسان کی محبت کا شعور عطا فرمائے، ہمیں نیکی کا راستہ دکھلائے۔ یا اللہ تیرا کرم چاہیے، تو نے ہمیشہ فضل فرمایا، قدم قدم پر بڑی بندہ پروری کی ہے تو نے، لیکن آج بدحال کیوں ہو گئے؟ شاید شکر کرنا چھوڑ دیا۔ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ناشکری کرتے ہیں میرے مولا۔ تیرا فرمان ہے کہ اگر شکر کرو گے تو تمہیں اور دیا جائے گا۔ ہم نے توبہ کر لینا شکر گزاریوں سے۔ تیرے بڑے احسان ہیں، کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا، کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان کی شکل میں پیدا کیا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ کیوں سوچتے نہیں، تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں تفکر سے محروم ہیں؟ چند روزہ زندگی کے لیے آخرت کو بھول گئے۔ کتنے ناداں ہیں، کتنے ناداں ہیں۔ ہمیں نعمتوں کی قدر کا شعور نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نعمتوں کی قدر کا شعور عطا فرمائے اور اندھیروں سے نکال کر روشنی کا سفیر بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔